آواز میں ترنم، میلوڈی کوئین آف پاکستان، فن گائکی کا سرمایہ، اپنے ترنم سے گیتوں اور نغموں کو ایک نیا آہنگ دیا۔ اسی لیے ملکہ ترنم نور جہاں کہلائیں۔ اصل نام اللہ وسائی، دنیا نور جہاں کے نام سے جانتی ہے۔ 6 دہائیوں کے طویل سفر میں ہزاروں گیت گائے۔ سروں کی ملکہ نور جہاں نے 21 ستمبر 1926 کو قصور کے موسیقار گھرانے میں آنکھ کھولی۔ فلمی کیریئر کا آغاز صرف 9 سال کی عمر میں فلم پنڈ دی کڑیاں سے کیا اور جلد ہی بطور چائلڈ سٹار اپنی پہچان بنائی۔ اس کے بعد انمول گھڑی، ویر سیال اور سسی پنوں جیسی مشہور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 1939 میں فلم گل بکولی نے نور جہاں کو صحیح معنوں میں پہچان دی۔ 1941 میں موسیقار غلام حیدر کی موسیقی میں فلم خزانچی میں گلوکاری کے جوہر دکھائے۔ فلم خاندان 1942 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ اس فلم کے اشتہار میں نور جہاں کو نغموں کی رانی لکھا گیا۔ اسی فلم کی عکسبندی کے دوران نور جہاں اور فلم کے ڈائریکٹر شوکت حسین رضوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ خاندان کے بعد نوکر، دہائی، نادان، دوست اور لال حویلی میں نور جہاں نے بطور اداکارہ اور گلوکارہ فلمی شائقین سے داد وصول کی۔ 25 جون 1945 کو فلم بڑی ماں کے پوسٹر میں نور جہاں کو ملکہ ترنم لکھا گیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نور جہاں کو 18 سال کی عمر میں ملکہ ترنم تسلیم کیا جا چکا تھا۔ 1947 میں دلیپ کمار کے ساتھ فلم جگنو میں جلوہ گر ہوئی۔ اس فلم میں رفیع صاحب نے گلوکاری کے ساتھ اپنی جھلک بھی دکھائی۔ محمد رفیع صاحب کے ساتھ میڈم نور جہاں نے صرف ایک گیت گایا۔ یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے، کبھی سکھ ہے کبھی دکھ ہے، ابھی کیا تھا ابھی کیا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم چنوے سے اپنے پاکستانی فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ بطور اداکارہ ان کی دیگر فلموں میں دوپٹہ، پاٹے خان، لختے جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھو منتر، انارکلی اور مرزا غالب شامل ہیں۔ انارکلی کے گیت آج بھی سننے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ نور جہاں کی دوسری شادی اعجاز درانی سے 1959 میں ہوئی۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اپنی آواز سے بہادر افواج اور قوم کا جذبہ بڑھایا۔ اے پتر ہٹا کے نہیں وک جے، لبنی وچ بازار بڑے۔ ملکہ ترنم نے اپنے فنی سفر میں 26 بھارتی اور پاکستانی فلموں میں مرکزی کردار ادا کیے۔ مجھ سے پہلی سی محبت کی مقبولیت کے بعد فیض کہا کرتے تھے کہ اب یہ نظم ان کی نہیں رہی بلکہ اسے گانے والی مادام نور جہاں کی ہو گئی ہے۔ بلبل ہند لتا منگیشکر بھی نور جہاں کی گائکی کی دیوانی تھی۔ نور جہاں کی وفات پر لتا منگیشکر نے ان الفاظ میں انہیں خراج تحسین پیش کیا: ایسے لگتا ہے جیسے موسیقی کی عمارت میں ایک دراڑ پڑ گئی ہے۔ برصغیر کی عظیم گلوکارہ نے اپنے آڈیشن میں میڈم کا گایا ہوا گیت ہی گایا تھا۔ دلیپ کمار نے کہا، ملکہ چلی گئی مگر اس کے سر ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ نور جہاں نے 1000 سے زائد فلموں کے لیے غزلیں اور گیت گائے۔ انہوں نے اردو اور پنجابی کے علاوہ فارسی، پشتو اور سندھی زبان میں بھی گانے گائے۔ ملکہ ترنم نے مجموعی طور پر 10,000 سے زائد غزلیں اور گیت گائے جو آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ فنی خدمات کے صلے میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں 23 دسمبر 2000 کو اس جہاں سے چلی گئی مگر اپنی آواز کی بدولت اپنے مردانوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں۔